حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، آپ 11ویں شریف تو بڑی دیتے ہیں لیکن آپ کی تعلیم بھی دیکھا کریں، سمجھیں حضور کی تعلیم۔ یہ آپ نے خطبے جو دیتے تھے نا اپنی خانقاہ میں اور مدرسہ شریف میں، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے تھے، اور کئی خوش نصیب ایسے بھی تھے کہ توبہ کی اور وہاں ہی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان کر دیا، نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، آپ بھی غور کریں اس بات پر کہ جناب کی کلام جو ہے اس میں کتنی گہرائی ہے۔ تو آپ کی تعلیم بھی پڑھا کریں تاکہ توحید سمجھ آئے، اور توحید سمجھ تب آئے گی جب رسالت کے ساتھ تعلق ہوگا۔ جناب فرماتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، تو سمجھنا بڑا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہینو ہی اے راہ رو بے گاہ شد، خبردار خبردار مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے۔ ہینو ہی اے راہ رو بے گاہ، راہ رو کہتے ہیں نا مسافر، خبردار خبردار اے مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے۔ آفتاب عمر آخر چاہ شد، تیری زندگی کا جو آفتاب ہے نا وہ کھومے میں جا کر لگ گیا ہے۔ جی میں بندے تے وقت آیا بیٹھا ہوئے نا تو تے وارث بیٹھے آندے نے آخری کیارے نو پانی ہے، آخری تے سورج دگانے چلا گیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہینو ہی اے راہ رو بے گاہ شد، آفتاب عمر آخر چاہت شد۔ اور پھر فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچا، کہ تو حسن یوسف رکھنے والا ہے، انسان ہے، یوسف حسنی و ای عالم چچا، یہ جہان جو ہے یہ کنواں ہے۔ وی رسن صبرست بر امر الہ، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا نا، تو کنویں سے پھر وہ پانی لینے والا آیا، تو وہیں اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ یوسف یہ پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کو بتائے گا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اور وہیں نبوت ملی، مفسرین نے لکھا کہ میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چچا، یہ جہان جو ہے کنویں کی طرح ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس کنویں میں گئے، وی رسن صبرست بر عملہ، تو انہیں اگر اس کنویں سے باہر نکلنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے امر پر صبر کی عادت ڈال لے، کنویں سے باہر آ جائے گا۔ کنویں سے کیا آ جائے گا؟ باہر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں یہ دنیا ایک بازار ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہاں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، رات کے آ جانے پر سب بازار والے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو فرمانے نے مثال دے کے دستے پہنے کہ بازار کھلتا ہے رونق ہو جاتی ہے، رات آندھی بازار چلے جاتے ہیں۔ اچھا فرمانے نے کوشش کرو کہ اس بازار میں تم خرید و فروخت نہ کرو مگر ایسی چیز کی جو کل آخرت کے بازار میں تم کو نفع دے۔ فرمانے نے خریدنا ہی تے کو وہی خرید شے کہ جیسے سارے سہارے ٹوٹ جان تے وہ سہارا جڑا نہ ٹوٹن والا وہ برقرار رہے، کلا نہ جاویں، جیسے جاویں تے جڑا کچھ ایتھے خریدیا ہی نا وہ کہ اتھے تینوں نظر آ جائے گا بھی میں کی خریدیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا نے میں مومن کے مال کا اور جان کا خریدار ہوں، خرید لیا میں نے اس کو، سدا بہار باغات اس کو عطا کر دی۔ سمجھی بات نا؟ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جہان جو ہے یہ بازار ہے، یہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن ہے خدا کی ذات پاک کے ساتھ، حضور کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہے، ایمان کا نور اس میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں اس بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، خدا خریدار ہے۔ کیا ہے؟ خدا، اور یہ خود ہی
خود ہی عطا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، کہ ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو اللہ فرماتا میں نے خرید لیا۔ جان اپنی ہے، ہماری جان بھی اس نے عطا کی ہے، مال بھی اس نے عطا کیا، پھر ایسا کریم کہ خود ہی دیتا ہے، خود ہی خریدتا، خود ہی خریدتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بازار بند ہونے والا ہے، اس میں خرید و فروخت ایسی کر کہ کل کو جو قیامت کے دن وہ آخرت میں کام آئے، کیونکہ پرکھنے والا حق تعالی شانہ بڑا دانا ہے، اس کے سامنے کھوٹا سکہ چلنے کی توقع ہرگز مت رکھو۔ فرما دینے کہ اخلاص نال، اخلاص خریددا ہے اللہ کی، خریددا اللہ پاک تیرے دل دی محبت خریددا ہے۔ کلیل کثیر دا اتھے کوئی کام نہیں ہے گا، نہ کلیل نہ کثیر، اخلاص چاہیے، محبت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ تو فرما دینے کہ حق تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص ہی وہاں چلنے والا سکہ ہے، اور وہی تمہارے پاس کام ہے۔ فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے اور اخلاص جڑی یہ جان ہے ہر عمل دی۔ دوسرے مقام تے حضور غوث پاک رضی اللہ فرما دینے کہ بارگاہ رب العزت دے وچ اس طرح پیش ہو کہ تیرا ہاتھ دستے رسالت دے وچ، تیرا ہاتھ کی ہوئے؟ دستے رسالت دے وچ ہوئے، اور تینوں حضور دے دستے مبارک تیری تزیین کرن، تینوں سجا کے تینوں بارگاہ رب العزت دے وچ پیش فرما دے۔